الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ میں اعتقادی مسائل اور اعمال و اصلاح کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے مختلف مضامین، مختلف آیات سے ہم جمعۃ المبارکہ کے اس مقدس درس قرآن میں استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ لگاتار 10 سے زیادہ جمعے ہم نے توحید باری تعالیٰ، وجود باری تعالیٰ، وحدانیت باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ کا ایک عقلی اور نقلی فکری قرآن کریم فرقان حمید کے سے ہدایات لینے کا اور اس کا ایک عمیق مطالعہ کرنے کا شرف پایا۔ عقیدے کی درستگی کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاق ہے۔ آج کچھ درس قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقامات سے وہ بنیادی نقوش، وہ بنیادی ہدایات، وہ تعلیم، وہ درس جسے ہم یکسر فراموش کر چکے ہیں، یا اگر یاد بھی ہے تو اس پر عمل کرنے کی ہم میں ہمت باقی نہ رہی، تو پھر ان نقوش کو تازہ کرنے کے لیے اور ان ہدایات پر اپنے آپ کو مکمل توانا اور مستعد کرنے کے لیے اور ان بنیادی احکام پر گامزن ہونے کے لیے قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث صحیحہ کے وہ مضامین اپنے ذہنوں میں، دلوں میں بیدار اور زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جسے سرے سے ان آیات کی خبر نہیں، تو ان کے سامنے شاید پہلا یہ علم ہوگا کہ قرآن اخلاقیات اور سماج اور سوسائٹی اور معاشرت اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتے اور ناطے کے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے، اور جن کے علم میں ہے لیکن وہ بھلا چکے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ یاد تازہ ہو جائے، اور جنہیں یاد ہے لیکن عمل کے اندر وہ کمزور واقع ہوئے ہیں، تو پھر یہ حیا، یہ ہمت، یہ غیرت اور اللہ کا خوف اور قیامت کی حاضری دلوں کے اندر تمام تر کمزوری اور گراوٹ کو ختم کرتے ہوئے عمل و استقامت کی طرف ہمیں لے کر آئے۔ اسلام کا بنیادی موضوع اخلاق ہے۔ عقائد کے بعد بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اخلاق مذہب کا موضوع ہوتا ہے۔ میں نے کہا یقیناً مذاہب کے موضوع اخلاق ہوتے ہیں، لیکن اخلاق کو جس جامعیت کے ساتھ اور جس ہماگیریت کے ساتھ اسلام نے بیان کیا ہے، ایسا احاطہ اور
ایسا مکمل ضابطہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہو سکا، اور لفظ مذہب اپنی تعلیم، اپنے شوق، اپنے عشق اور اپنے منزل مقصود تک پہنچانے کے حوالے سے اگر اس لفظ کا اطلاق کیا جائے تو اسلام کے علاوہ یہ لفظ کسی اور پر صادق ہی نہیں آتا۔ اور پہلی بات ہے کہ اسلام مذہب ہی نہیں بلکہ دین کامل ہے، جس کے پاس وہ حصول موجود ہے جو اصول اور فروع دونوں پر محیط ہے۔ آج کا یہ موضوع کیونکہ اخلاقیات پر ہے، اس لیے اخلاقیات کے حوالے سے ایک بات سرسری ذکر کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ قرآن کی یہ آیت جو سورہ نور سے پڑھی گئی، آیت نمبر 19، اس کا ہم کچھ مطالعہ کریں سورہ زمر کے خلاصے کے بعد۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، اس میں پیش اور زبر کا فرق ہے، ضمہ اور فتح کا فرق ہے۔ جب ہم خلق کہتے ہیں تو خا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، خلق، خا لام زبر خلق پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پیش میں پڑھتے ہیں تو پھر خا کے اوپر زبر نہیں خلق پڑھتے ہیں۔ یہ بنیاد اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ مضمون پوری سنجیدگی، پورے علم کے ساتھ، پوری دانائی اور سمجھداری کے ساتھ ہم اس کا اپنے ذہن میں احاطہ کر سکیں، تاکہ اس پر عمل اور اس کی سمجھ آسان ہو جائے۔ تو خلق اور خلق، خلق ہماری ظاہری بناوٹ کو کہتے ہیں اور خلق ہمارے باطنی تقاضے کو کہتے ہیں۔ اسلام خلق اور خلق دونوں کی درستگی کی بات کرتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص اگر اپنی خلق کے اعتبار سے خوبصورتی، زیبائی، زینت، بدنی ساخت اور حسن کے اعتبار سے حسین ہو، لیکن اس میں خلق یعنی باطنی وہ اوصاف و اچھائیاں جو انسان کو انسانیت کے ساتھ آراستہ کرتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو وہ انسان لائق رد اور نفرت ہوتا ہے۔ لیکن ایک شخصیت جو بظاہر اپنے ظاہری حسن کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اتنی ہم آہنگ نہ ہو حسن اور خوبی کے اندر، لیکن اس کے اندر خلق، باطنی عادات اور باطنی توجہات، باطنی عادتیں اور باطنی تقاضے اس کے اگر درست ہو تو وہ بڑے بڑے حسین اور خوبصورتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا اس کو خلق، اور خلق کو یوں سمجھ لیجئے دوسرے انداز میں کہ انسان اور انسانیت۔ انسان تو وہ خلق ہے اور انسانیت وہ خلق ہے، جو اس کی عادات، اس کا رویہ، اس کا مزاج، یہ انسانیت ہے۔ انسان اگر انسانیت کو چھوڑ دے تو وہ درندوں سے زیادہ بدتر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسانیت، انسان کے ساتھ انسانیت جڑ جائے تو اسی کو احسن تقویم کہا گیا ہے، اور یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے جو شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار، اور اپنے رویے اور اپنے عادات کے ذریعے اللہ کی مخلوق کے لیے ہدایت کا باعث اور رحم دلی کا باعث اور سماج کو جوڑنے کا باعث ہو۔ تو انسان اور انسانیت یہ جب جڑتی ہے تو اس وقت انسان کامل ہوتا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ دیتے ہیں خلق اور خلق ہے۔ انسانی عادات جو رویے ہیں اس کے منفی رویے بھی ہوتے ہیں، جس سے وہ انسانیت کو کھو دیتا ہے، انسانیت کے شرف کو کھو دیتا ہے، منفی رویے، اور مثبت رویے جو ہیں وہ اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی آنکھوں کا نور یہاں تک کہ صدیاں گزر جاتی ہیں وہ اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک انسان ان کو اپنے لیے رہنما، مرشد اور مشعل راہ بناتے ہیں، جن کے اندر یہ مثبت رویے زندہ رہتے ہیں۔ مثبت رویوں کے اندر حیا ہے، شرم ہے، سخاوت ہے، سچ ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، نرم دلی ہے، شفقت و مہربانی ہے، لحاظداری ہے، ظلم کا مقابلہ اور مظلوم کی مدد ہے۔ اور منفی رویوں کے اندر ظلم ہے، قتل ہے، دھونس ہے، انتہا پسندی ہے، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، حسد ہے، بغض ہے، غیبت ہے، ریا ہے، تکبر ہے، انانیت ہے۔ یہ تمام وہ غلاظتیں ہیں کہ اگر فرعون جیسا شخص جو ریاست پر فائز ہو کر پوری زمین پر کنٹرول بھی حاصل کر لے، لیکن اس کے ساتھ حسن و جمال میں بھی وہ حسین ہو، لیکن منفی رویے اسے رعونت میں مبتلا کر کے انسانیت کے لیے ایک داغ و دھبا بنا دیتے ہیں۔ لیکن بلا تشبیہ حضرت سیدنا بلال حبش سے آنے والے ہوں اور مثبت رویے اور حق کو قبول اور اسی رویوں کے ساتھ انہوں نے جو عمل کیا تو وہ انسانیت کے لیے اور بڑے بڑے ذہین اور فتین اور حسین و جمیل کے لیے ایک لائق تحسین شخصیت اور ایک ایسی شخصیت جن پر غبطہ لائق رش بن جاتی ہے۔ تو یہ پہلی بنیاد ہے جو میرے آپ کے اندر اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیدار کرتی ہے کہ یہ کس قدر ضروری موضوع ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں سب ہم نے کر دی، لیکن اصل چیز یہیں سے سارا اقدار کھڑا ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے خلق اور خلق کی بات کی ہے۔ جس ذات کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس میں کامل بنایا وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ان کا خلق بھی حسین ہے اور ان کا خلق بھی عظیم ہے۔ اسی لیے انسانیت کے لیے خلق اور رویوں کے لیے اگر کوئی ماسٹر، کوئی استاذ، کوئی رہبر اور مرشد اعظم ہے تو وہی شخصیت ہے
جس کے رویے قدرت کو بھا گئے اور قدرت نے ان کے رویوں کو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ کا یہ خلق اور جو آپ کا یہ رویہ ہے تو یہ اتنا عظیم ہے کہ آپ حسین خلق اور رویوں کے اوپر فائز ہو گئے ہیں. یعنی آپ کی طبیعت اس قدر شائستہ پروقار اور انسانیت کو شرف بخشنے والی ہے کہ اب آپ کا ہر رویہ خلق حسنہ ہو گیا ہے. آپ کا ہر رویہ ہی انسانیت کا دستور اور انسانیت گرتی ہوئی گراوٹ والی کمزور انسانیت کو حد معراج تک لے جانا، قبولیت اور شرف اور عزت تک پہنچانے کا ذریعہ بن گیا. تو ایک طرف تو ہم نے خلق کی بات سمجھ لی کہ خلق کیا ہے، انسانیت کیا ہے. چھوٹی سی بھی عقل رکھتا ہوگا تو ہماری گفتگو سمجھ رہا ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا دماغ بند کر کے ادھر ادھر منہ کر رہا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی چیز ضروری ہے. جب خلق اور خلق کو ہم نے سمجھ لیا تو اس کے لیے کون سی شخصیت رہنما ہے، تو وہی شخصیت جو اپنے خلق تخلیق میں بھی لاجواب تھی اور اپنے رویے اور اخلاق میں بھی عظیم تھی، اور وہ ذات مصطفیٰ ہے. تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے انسانوں تمہارے لیے تمہاری عملی انسانی زندگی اور عزت و وقار کی زندگی کے لیے اگر کوئی ذات نمونہ، رہنما، مقتدا، قدوہ، امامت اور جس سے ہدایت لی جائے رویوں کی درستگی کے لیے اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے رسول کی شخصیت ہے. ان آیات کو جوڑتے چلیے تو یہ تمام چیزیں ایک بڑا حسین گلدستہ بن کر ہمارے ذہنوں میں پڑے ہوئے نادانی، غفلت، جہالت کے تمام گرد و غبار کو گرا دیتی ہے اور ہمارے اندر ایمان کا اعتماد اور اپنے آپ کو تبدیل کر کے صراط مستقیم پر لگانے والا وہ جذبہ پیدا کر دیتی ہے. تو لہٰذا ابتدائی گفتگو کے اندر کیونکہ یہ موضوع تھوڑا ٹپیکل بھی ہے، گہرا بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق نفسیات سے ہے. جب اس کا تعلق نفسیات سے ہے تو جب تک ہماری طبیعت تیار نہیں ہوگی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری طبیعت گہرائی اور ہمارے شوق سے اس کا تعلق ہے، نفسیات سے تعلق ہے. اور جب تک نفسیات، جب اب تک، کیونکہ ہم پانی جبھی پیتے ہیں جب ہمیں طلب ہوتی ہے، طلب نہ ہو تو سامنے ٹھنڈا شربت بھی رکھا ہو تو ہمیں حیثیت نہیں. تو جس کی طبیعت کے اندر یہ ابتدائی تمہید جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ میرے اور آپ کے اندر بطور پیاس کے اگر تیار ہو جائے کہ میں نے انسان سے انسانیت تک آنا ہے، میں نے خلق سے خلق تک آنا ہے، اور میں ذات رویہ، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور رویے کی اس روشن قندیل سے اپنے اندر موجود اندھیرے کو روشن کرنا ہے اور ایسا بنانا ہے جیسا میرا خالق چاہتا ہے، تاکہ دنیا میں بھی خلق اور بندوں کے سامنے میری عزت اور وقار رہے اور آخرت میں بھی میرا رب راضی ہو. یہ طبیعت اگر برانگیختہ ہوتی ہے صرف وہی بندہ سنجیدگی سے اخلاق اور رویے کی درست کر سکتا ہے، ورنہ صرف تقریری تقریر ہے، شوری شور ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ وہ سجدے، وہ تقریر، وہ تحریر، وہ معاملات سب کی درستگی باطن کے رویوں کے ساتھ ہے. میں نے مختصر طور پر ایک تمہید بیان کر دی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو میرے اور آپ کے لیے سمجھ کے کئی بند دروازے ان تھوڑی سی باتوں میں کھل رہے ہوں گے جو ہمارے اندر طلب موجود ہے. تو خلق اور خلق کی میں نے بات کی، انسان اور انسانیت کی میں نے بات کی، اور یہاں سے پتا چلا کہ انسان اچھے لباس سے انسان نہیں بنتا بلکہ اچھے رویے اس کو انسان بناتی ہے. ان لباس کے ساتھ ساتھ اصل خوبصورتی، اس کا اصل حسن اس کا وہ رویہ ہے، وہ اس کا خلق ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ قیامت کے دن بندے کا جو سب سے قیمتی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر تولا جائے گا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اس کے اخلاق ہے. سب سے قیمتی عمل جو ہے وہ اس کے اخلاق اور رویے ہیں. اور اخلاق اور رویے، اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اخلاق اور رویہ، آپ کہیں گے کیسے ہمارے اندر یہ اچھے رویے، کیونکہ جھوٹ کے ماحول میں ہم بالکل ایسے ہیں جیسے ہم اس کے اندر اٹ دیے گئے ہیں. جیسے پانی کے اندر کوئی غیر ضروری چیز ملا دی جائے تو پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے اور سارے پانی پر اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے. اس طرح میں اور آپ جس ماحول کے اندر ہے وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. اور یہ جھوٹ فریب ہمارے وہاں مدح، حسن، سمجھداری کی دلیل ہے. جو اچھا جھوٹا ہے اس کو بہت عقل مند کہا جاتا ہے. یہ جوڑ توڑ کرنے والے سیاستدان ہیں، یہ 10% سے 100% پہنچنے والے سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، حاکم ہیں، فلاں ہیں. تو ہمارے وہاں اس منفی رویے کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان بدبختوں کو ہیرو بنا کر اعلیٰ منصبوں پر بٹھا کر پھر ان کی تعریفیں کی جاتی ہے کہ جوڑ توڑ کا بادشاہ ہے. تو ہم تو ایسے رویے کے اندر ہیں جہاں نیکی تو بالکل ختم ہو گئی ہے، ایسے جیسے پانی ختم ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی غیر ضروری رنگ چڑھا لیتا ہے. تو چلنے پھرنے میں تو ہم عابد و زاہد ہیں، نمازی ہیں، داڑھی ٹوپی نماز سب کچھ ہے، لیکن ماحول کے وہ رویے کے اثر نے ہمیں غلط کو غلط کہنے سے
اور سچ کو سچ کہنے سے بالکل گنگ کر دیا ہے، بلکہ ماحول اور سوسائٹی میں ان تمام چیزوں کو ایسا رچا بسا دیا گیا ہے کہ سچ بولنا اب جذبات بن گیا ہے کہ آپ بڑے جذباتی ہیں، درست بات کرنا نہیں آپ بڑے غصے والے ہیں، ٹھیک بات کرنا نہیں آپ کو تو زمانے کی نبض سے خبر ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا، فراڈ، دھوکہ، کرپشن، اس کو کہا جائے یہ ذہین ہے۔ تو میں اور آپ ایسے ماحول میں ہمارا خمیر ملوث ہو گیا ہے، گڈ مڈ ہو گیا، رج بس گیا ہے کہ انسانیت تو کوسوں دور چلی گئی ہے، وہ جتنے غلط رویے تھے وہ انسانیت کا معیار بن گئے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر میں اور آپ اگر اس گھٹن والی زندگی سے نکل کر پرواز کر کے ایک انسانیت کے مثبت رویے کے اندر آزاد سانس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آیات کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ یہ آیات ہمیں اس لگی ہوئی بد رویے اور بری خواہش کی ہتکڑیوں سے آزاد کریں گے، اور قرآن جیسا اور اس کے نبی جیسے امتی کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر ان بیڑیوں کو توڑ دینا، اس تعفن اور حبس کی زندگی سے نکل کر اللہ کی یاد والی آزاد فضا کے اندر اپنی مشام کو معطر کرنا، اس میں سانس لینا، یہ ہمت پرواز کی جب ہوگی جب ہمارا ذہن بنا ہوا ہوگا۔ اور وہ ذہن کب بنے گا، ذہن میں توانائی کب آئے گی، وہ ہمت کب آئے گی کہ ہم اس حرام کی بیڑیوں کو توڑ کر، جسے ہم نے نیکی سمجھ لیا ہے، جس جھوٹ کو ہم نے انسانیت سمجھ لیا ہے، اس کو توڑ کے کب نکلیں گے؟ جب مثبت معلومات ہمارے ذہن کے اندر آتی رہے گی۔ جس طرح ماحول نے غلط چیز کو سورس کے ذریعے، پریشر کے ذریعے ہمارے اندر انجیکٹ کیا، تو اب چاہیے کہ جناب اس کو نکالنے کے لیے مثبت رویے دماغ میں ایسے داخل کیے جائیں، کیونکہ پانی اگر مستعمل ہو جائے تو اس سے بندہ غسل تو نہیں کرتا، لیکن تازہ صاف پانی اگر چلا دیا جائے تو وہ تھوڑا سے بالٹی سے برتن سے نکل جائے تو سارا پانی جو ہے وہ پاک اور قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے دماغوں کے اندر جو ہوس، لالچ، جھوٹ اور بدکار قسم کے وڈیرے سیاستدان، حرام خور جو لوگ ہمارے پر نافذ ہیں، جن کے تحت ہم چلتے ہیں اور چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، ہماری خوراک ان کے ہاتھ میں چلی گئی، ہمارے رہائشی نظام ان کے ہاتھ میں چلے گئے، ہمارے کاروباری معاملات ان کے ہاتھ میں چلے گئے، تو جب تک ان کی دلالی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے نہ کی جائے تو ہم چل نہیں سکتے۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم اپنے دل سے اور اپنے ماحول میں جتنا ہمارا دائرہ ہے، جہاں تک ہم آزادی سے ایگزسٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں تک خود کو اللہ کے رسول کا سچا امتی بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ان پاکیزہ پانی جو ان آیات میں ذکر کیا گیا، اس کو دماغ میں اتنا داخل کیا جائے، اتنا داخل کیا جائے تاکہ وہ گندگی کا رویہ جو ہمارے دماغوں میں آیا ہے وہ برتن سے چھلکتا رہے، تاکہ مر جائیں تو اللہ اس دماغ کو تخریب میں نہیں بلکہ وفاداروں کی صورت میں قبول فرما لے۔ یہ جستجو ہے، بلکہ کیا نظام کس نے تبدیل کرنا ہے اور کیا، لیکن نظام تبدیل اس کی کوشش ضرور کی جائے گی، لیکن اپنے معاملات سے گویا کہ ہمت نہیں ہاری جائے گی۔ یہی تو ہے کہ رب چاہے تو ایک سیکنڈ میں نظام بدل سکتا ہے، لیکن اس کا نہ بدلنا یہ سب سے بڑی آزمائش اہل حق کی ہے کہ کون دنیا کی وجہ سے اس غلیظ اور خبیث سسٹم کو قبول کرتا ہے اور کون ہے جو آخرت پر توجہ کرتے ہوئے اس کو غلط اور خبیث کہتے ہوئے طیب کی طرف جاتا ہے، جس کو قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا اہل ایمان کو ان کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ان میں سے خبیث اور طیبوں کو الگ نہیں کرے گا۔ وہ فکر میں اور آپ دیکھ لیں، جیسے قرآن نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، سورہ نور میں پھر فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ تو طیبات کیا ہیں، طیب کیا ہے، پاکی کیا ہے؟ وہ آخرت کی تیاری ہے، وہ زندگی کے مقصد کو جاننا ہے، دنیا زندگی کو عارضی جان کر اپنے کیے ہوئے وہ کام جس سے رب اور رسول راضی ہو جائے، اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی پوری کرنی ہے اور پھر انعام کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور خبیث زندگی کیا ہے جس کو خبیث کہا گیا اس آیت کے اندر؟ اسی دنیا کو دوام سمجھنا، اپنی ذات کو خدا سمجھ لینا معاذ اللہ، اپنی ہر خواہش کو اپنی پسند اور جائز سمجھ لینا، حرام حلال رب کی رضامندی اور ناراضگی کو چھوڑ دینا، اپنے اوپر سے رب کی حاکمیت کی بالادستی کو ہٹا دینا کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، بس مجھے جو اچھا لگے گا وہی اچھا ہے، جو مجھے برا لگے گا وہ برا ہے۔ تو اپنے اوپر سے رب کے قانون کی حاکمیت اور بالادستی کو ہٹا دینا، یہ وہ چیز ہے کہ رب امتحان لیتا حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیبوں کو الگ الگ نہ کر لے۔ معنی سسٹم میں ہے، جکڑے ضرور گئے ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہمیشہ رہے گی کہ خبیث خبیث ہوتا ہے اور طیب طیب ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ اپنے اندر رکھنا ضروری ہے، یہی آپ کے نظام کی تبدیلی ہے، یہی وہ آپ کی خواہش ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نظام کے لیے کوشش کرو اس لیے کہ تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، آواز ہے، سچائی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر میں فرمایا مومن وہ ہے، فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کبھی گھر جا کے سورہ عصر کو پھر پڑھ لیں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں۔
لیکن سب نہیں ایگزم کیا، چار لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، وہ طیب ہیں. خسارے میں جو ہے وہ خبیث ہے. لفظ خبیث گالی نہیں ہے، ناپاکی، پلیتی. یہ ہمارے وہاں یہ رویہ بن گیا. اگر ایک گالی ہوتا تو قرآن میں کیسے آتا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. قرآن میں گالیاں تو نہیں ہیں، لیکن ایک گندگی کو، جیسے ہمارے وقت گندا کہنا یہ گالی ہے، لیکن گندگی کو گندگی کہنا گالی نہیں ہے. پاکی کو گندگی کہنا گالی ہے. تو جو گندا ہے اس کو گندا کہا جائے گا. میں پھر آپ کے ذہنوں کے حوالے سے قرآن پڑھ رہا ہوں. الخبیثات للخبیثین، خبیث لوگوں کے لیے خبیث پسند ہے. والخبیثون للخبیثات، خبیث چیزوں کے لیے خبیث لوگ ہیں، خبیث پسندیدگی کے لیے خبیث چاہت ہے، گندی فکر کے لیے گندے تقاضے ہیں، گندے تقاضوں کے لیے گندی فکر ہے. اور الطیبات للطیبین، پاک رویوں کے لیے پاک لوگ ہیں اور پاک لوگوں کے لیے پاک رویے. اس آیت کے کئی محمل ہیں، جس میں سے ایک بات یہاں پر، تو پاک کیا ہے؟ جو طالب مولا ہو، جو دنیا کو عارضی سمجھے اور دنیا میں ساری نعمتوں کو برتے، جس پر ہم درس قرآن میں اور آپ لے چکے ہیں، پھر اس کو بھی دماغ میں بٹھا لیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 پڑھ لیجئے. اللہ نے فرمایا ساری دنیا، عورت مرد، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، کاروبار، سونا چاندی، زیورات، کاروبار، یہ سب چیزیں زین للناس، ہم نے خود تمہارے لیے پسند بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ کذالک متاع الحیات الدنیا، بس یہ دنیا میں بس برتنے کا سامان ہے، سب کچھ نہیں. تم ٹرانزٹ کے اندر ہو، چائے پیو، بوتل پیو، بیٹھو، آرام کرو، ٹیلی فون کرو، لیکن گیٹ یاد رکھنا تمہارا دوسرا بورڈنگ گارڈ تمہارے ہاتھ میں فلائٹ اڑ نہ جائے. اور کرنا تو فرمائیے سارا یوز کرنے کا وقتی ٹرانزٹ کے اندر آپ موجود ہیں. آپ کے لیے اللہ نے کھل کے کہا کہ عورتوں کے لیے مرد کی خواہش، مرد کے لیے عورت کی خواہش، دونوں کے لیے اولاد کی خواہش، اس کے بعد مال کی خواہش، اس کے بعد سونے کی خواہش، چاندی کی خواہش، بزنس کی خواہش. فرمائیے تم نے نہیں، ہم نے خود تمہارے اندر رکھا ہے تاکہ سماج بنے، سوسائٹی بنے. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، بیویوں کے ساتھ، بیوی مرد کے ساتھ، دونوں اولاد کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، بیپاری بننا، دھندا کرنا، تجارت کرنا، یہ سب جائز ہے، اس سے ہم نہیں منع کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا میں کچھ دیر کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اصل میں تمہارا ٹھکانہ اس سے زیادہ عزت والا تمہارے رب کے پاس ہے. آیت نمبر 14 میرے بھائی اس کو یاد رکھ لیں، گھر میں جا کر پڑھیں، یہاں پر آیت مکمل ہوتی ہے. فرمایا اس گھر کو یاد رکھا تو وہ گھر والا بھی یاد رہے گا. اس وقتی دولت مال کو دیکھنے کی بجائے اس کو استعمال کریں، لیکن یاد رکھنا کہ وہ رب نے اس سے زیادہ کمال بنایا ہے. تو جب وہ یاد رہے گا تو اس کا قانون یاد رہے گا، تو اس کے نظام میں رہو گے. تو فرمایا پھر حال کیا ہوگا؟ فرمایا حال یہ ہوگا کہ پھر یہ دنیا میں جو تم نے کھایا پیا یہ بھی عبادت ہوگی، کھاؤ پیو زندگی کرو مزے کرو یہ بھی عبادت، اور اس کو یاد رکھ کر کیا تھا، اس کے لیے کیا تھا، اس کے نظام کے تحت کیا تھا. تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی اور آخرت کا تمہارا بہت بڑا ٹھکانہ ہے. رب نے کب کہا ہے کہ سونا جمع نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے چاندی جمع نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے بزنس نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے شادیاں نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے خوبصورتی اور زینت اور حسن نہیں لاؤ؟ رب نے کب کہا ہے کہ پکنک تفریح نہیں کرو؟ رب نے کب کہا ہے کہ ہنسی اور مزاح نہ کرو؟ رب نے کب کہا ہے سونے؟ سب ہے، لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھنا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کچھ دیر کی دنیا کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اصل تمہارا ٹھکانہ تمہارے رب کی طرف سے. یہ بات یاد رکھو گے تو یہاں سونا بھی عبادت، کہ نمازیں چلی جائیں گی. تو میں نے کہا جب رب یاد ہے تو پھر اس کا حکم بھی تو یاد رہے گا، اس کا قانون بھی تو یاد ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو طیب میں شمار کیا، اور خبیث میں کس کو شمار کیا؟ الراہ الاستغنا، جو قرآن نے کہا جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرے پر کسی کا کوئی قانون نہیں، مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا، میں بس ایسی ہوں ایسی چلا جاؤں گا، چلا جاؤں بھی یاد نہیں، وہ بھی تو صرف جمع خرچ ہوتا. ہاں جی ہم بھی مر جائیں گے، لیکن دل سے کبھی نہیں بولتا. جس دن اس نے دل سے کہہ دیا نا میں بھی مر جاؤں گا تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا. یہ صرف ہمارے بعد جمع خرچ جملے ہوتے، جی ہاں جی بس دعا کریں، ہاں جی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، ہماری بھی مغفرت کرے، یہ بھی چلے گئے ہم بھی چلے گئے. بات بظاہر اچھی ہے لیکن دل سے نہیں ہوتی. جس دن دل سے میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ جس کا جنازہ پڑا ہے اس اگلی چارپائی پر میں پڑا ہوا ہوں گا، جس قبرستان میں اپنی ماں اور باپ کے پر گیا پھر بھی یقین نہیں آتا. ماں جیسی چیز دنیا لے لی جائے وہ نعمت نہ جائے، باپ، اللہ اکبر، جو قبر شریف کے اندر موجود ہے، پھر بھی بندے کا دل وہاں پر ظاہری ایک فارمیلٹی ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کو اگر پابندی سے دل پر لے آئے کہ یہاں پر میں نے بھی آنا ہے، تو جہاں وہاں جانے کا خیال مضبوط ہوگا تو اس بناوٹی دنیا میں پھیکا پن ضرور آئے گا اور ہر ایک کا ادا بندہ ضرور کرے گا اور اپنے رویے کو قرآن کے تابع کرے گا. جس نے آخرت کو بھلایا اس کو قرآن نے کہا الخبیثات للخبیث. لیکن میں پھر کہوں ہمارے وہاں تو پورا ایک نظام ہے، میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست، تمام میں فحاشی کو اتنا. ہمارا گورنر ناچ رہا تھا، آپ نے دیکھا نہیں کتنا زبردست ڈانس کر رہا تھا، اور پھر امیر المومنین بھی تھا وہ، اور اس کو ہمارے مولانا صاحب فاروق اعظم سے بھی تشبیہ دے رہے تھے. تو جہاں خرافات کو تائید کی جائے اور دین کے بارے میں مدارس کی فکر ہے،
مدرسوں کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ مدرسے کیا ہو رہے ہیں؟ مدرستان بن رہا ہے. میں نے کہا چپ کر کے بیٹھو، بکواس نہیں کرو، پہلے بھی گئے تم بھی جاؤ گے. یہ کیا بکواسیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کرنے کی باتیں؟ توجہ ہے آپ کی. تو لہذا جہاں منفی چیز کو ہم تو ایسے ماحول کے اندر رچ بس گئے ہیں، تو قرآن نے تو پہلے ان کو الٹیمیٹم دیا ہے. ان ایتھارٹی والوں کو الٹیمیٹم قرآن نے دیا ہے کہ دیکھو ایتھارٹی تمہارے پاس ہے، تم چاہو تو سماج کو ٹھیک کر سکتے ہو، اور تم ایسے ڈرامے، چلو شکر ہے کچھ پڑوسی ملک سے جھگڑا ہوا تو انڈین ڈرامے بند ہوئے، ورنہ یہ اتنا بے غیرت معاشرہ تھا کہ 14 اگست کو انڈین فلمیں دکھائی جا رہی تھی، اور ملا کہہ رہا تھا وطن کی محبت سب سے بڑے پاکستان سب سے. میں نے کہا بنو نا پاکستانی، خود بنو پہلے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت گرمی ہوئی تو نہ جانے کس وجہ سے بند ہوا. اگر وطن کے لیے بند ہوا تو ہم ستائش کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کل پھر امن کی آشا آ جائے. تو ایسے بےمان لوگ ہمیں بتائیں گے کہ جناب سب سے پہلے پاکستان. چپ کر کے بیٹھو. تو قرآن نے چیلنج کیا ہے ان لوگوں کو، قرآن نے چیلنج کیا، اور چیلنج کرتے ہوئے بات کہا تمہارے ہاتھ میں سسٹم ہے، تم نے گناہ کو ثواب نہیں بنانا، تم نے منفی اور غیر ضروری رویے کو اصل رویے کے اوپر حاوی نہیں کرنا. جیسے پانی کے اندر پاک پانی میں کوئی گندی چیز مل جائے تو وہ اتنی پھیل جاتی ہے کہ سارے پانی کو گدلا کر دیتی، اور اصل پانی کی وہ سفیدی اور شفافیت باقی نہیں رہتی. آج صرف اس بات کو میں نے پھر بات ختم کرتے ہوئے، ایک تو ہم نے انسان اور انسانیت کو تھوڑا سا ڈسکس کیا، خلق اور خلق کو ڈسکس کیا، حضور کی سیرت کو ہم نے ڈسکس کیا، طیب اور خبیث کو ڈسکس کیا. اس چھوٹے چھوٹے ٹپس کو دماغ میں رکھیے، بہت بڑے کانسیپٹ کلیئر کرتی ہے، اور ہمارے اندر کم سے کم خود کی اصلاح کے لیے ایک طبیعت بیان کرتی ہے. ادھر ایک انگلی کے بعد جو 3 انگلی ہماری طرف ہو رہی، اس میں ہمیں بیدار کرتی ہے کہ خود کیا قو انفسکم واہلیکم نارا، اس طرف لاتی ہے. اب بات کو ختم کرتے ہوئے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی طرف ہم آتے ہیں. پھر آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز آپ بھی تیاری اور مطالعہ کر کے آیا کریں تاکہ پھر یہ ایک ذوق قرآن کا باقی رہے، کیونکہ قرآن کسی کی جاگیر نہیں. ہاں علماء نے اس کو سمجھایا ہے ترتیب کے ساتھ، کچھ ترجمہ ہی آپ پڑھ کر آ جایا کریں. آگے کی جو گہرائی ہے یہ طالب علم بزرگوں کی کتابوں سے، تفاسیر سے، صحابہ، اہل بیت اور قرآن کی دیگر آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے اس سے آپ کے ساتھ ایک بھائیوں کی طرح بیٹھ کر، جیسے ہم ایک ماحول میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو ڈسکس. لیکن توجہ جب ہے کہ جو مضمون چل رہا ہے اس کی کم سے کم آفس سے نکلتے وقت، گھر سے آتے وقت تھوڑی دیر پہلے، موبائل بھی ایک بڑی نعمت ہے، اس میں قرآن مجید بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، اس کو کھول کے دیکھیں. مولانا نے لاسٹ جمعے یہ کہا تھا، تو لہٰذا وہ آیات کون سی تھی؟ تو چلو یار جانے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تو پڑھ لیتے ہیں. ایک ہی آیت ہے، کتنی لمبی چھوڑی، ایک ہی آیت ہے. چلو سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں 177 لیس البر ان تولوا، تاکہ ہمارے آنے سے پہلے ہماری طبیعت بیدار ہو کہ ہم قرآن کو لے رہے ہیں، تاکہ وہی جذبہ پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد میرے اور آپ کے اندر وہ حیا کا جذبہ پیدا کر کے عمل کی طرف لائے گا. آیت نمبر 19 میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے سورۃ النور. کتنے ایشوز آتے ہیں چلے جاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ کیا خبروں کو دیکھنے سے منع کرتے ہیں، اور آپ اکثر تقریروں میں کہتے ہیں کہ تبصرہ نہیں دیکھو اور یہ ڈائلاگ نہیں دیکھو. میں نے کہا اس لیے کہ 5 سال کے بعد یہ رجیم چینج ہوگی، وہ اگلا کہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، مجھے لکھ کر دیا گیا تھا. تو میں نے کہا چھوڑو ان چیزوں کو. اس وجہ سے میں کہتا ہوں ہاں ضرورت کے حوالے سے کہ مارکیٹ کا ریٹ کیا ہے، کیا چیز ہے، سماج میں کیا چل رہا ہے، اتنی خبریں لیں. باقی جناب جو ہے وہ گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، اتحاد بن رہا ہے، نظام آنے والا، یہ سارے لالی پاپ ہیں. ان کو بکواسوں کو پھینکو اور قرآن کی طرف آؤ. ٹھیک ہے. گستاخی رسولوں کے لیے کیسا پروگرام بنا رہا ہے پرنٹ میڈیا. آئے ہائے ہائے، کتنے بیچارے پاکستان کے حامی بن گئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لایا جا رہا ہے. پہلا بندہ ہے جو 295C پر ضمانت پر چھوٹ رہا ہے. واہ واہ. نہ کوئی تحقیق، نہ دلائل کا تجزیہ، یہ سارے معاملات. اس سے پہلے پورا ایک لمبا چوڑا کھاتا ہے. خیر، اور پھر خود ججوں کے ساتھ کیا ہوا یہ روز. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کیا بات کر سکتا ہوں. روزانہ آپ خود سنتے ہیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. آپ خود شائع کرتے ہو، وہی ہم پڑھ کر یہاں پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ ایسے تھے اور آپ ایسے تھے. پھر آپ ہم سے ناراض کرتے ہو، ہماری جمعے کی تقریر نوٹ کرتے ہو کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں سسٹم کی جو بات کی گئی ہے، یہاں پر انسان، انسانیت، خلق طیب خبیث، رویوں سے اسلام انسان بنتا ہے. عقیدے کے بعد سب سے بڑا درجہ اخلاق اور رویے کا ہے، اور قیامت کے دن سب سے قیمتی اعمال جو ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں ترازو میں ہوں گے وہ اخلاق ہے. میں آگے کی بحث فضائل کو شروع کرنے کے بجائے یہاں پر میں صرف قانون ڈسکس کر رہا ہوں پہلے درس کے اندر، تاکہ ہمیں، کیونکہ آگے سے چل کر اگر ہم ڈائریکٹ احادیث پڑھ لیتے ہیں تو یہ قوانین ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر حضور نے یہ باتیں کی ہیں، جس کی بنیاد پر. تو آیت نمبر 19 ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلائیں بے حیائی، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اہل ایمان میں بے حیائی کو پھیلائیں. اب پھیلانے والے کون ہیں؟ جیسا اس کا دائرہ اختیار ہوگا. تو جہاں پہنچانا میں چاہ رہا ہوں وہاں تو آپ ذہنی طور پر پہنچ گئے.
تو فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک وہ لوگ جو فروغ کرتے ہیں بے حیائی کا. اب بے حیائی میں بدعقیدگی سے لے کر حیا سوز سارے معاملات نیچے تک آ جائیں گے. تعلیمی اداروں کے اندر آپ دیکھیے ذہنی نشوونما کے لیے کیا ہے. جو یوتھ نوجوان اب جوان ہو کر سامنے آ رہی ہے، اس کے اس منتشر اور طوفانی جذبات کو درستگی کی طرف لانے کے لیے، اور اس کو کہ ایسی چھری آپ نے اس کے، کیونکہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو ابتدائی عمر میں بلوغیت کے بعد اس کی خون کے اندر اتنی گرمی اور فراوانی ہوتی ہے کہ اب وہ اسی طرح ایک رہنما کا محتاج ہو جاتا ہے جیسے بچہ تھا تو ماں باپ کا محتاج تھا. کیونکہ بچہ جب کراؤلنگ کی طرف آتا ہے تو اس وقت اس کا شعور، لا شعور کہہ لیجئے چلے، وہ صرف تصویروں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، رنگوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے. 1.5 سال 2 سال کا بچہ، اس وقت اس کے رہنما ماں باپ ہوتا ہے. اگر وہ نہ آئے تو مر جائے گا، کہیں سیڑھی سے گر جائے گا، کہیں آگ میں جل جائے گا، کہیں چھری سے مار دے گا. لیکن ماں اس کو کچن سے روکتی ہے، سیڑھیوں سے جانے سے روکتی ہے، دروازہ بند رکھنا، بچہ رنگتا ہوا باہر نہ چلے جائے. کیونکہ یہ اس کی وہ جذبات کی عمر کی پہلی کرن ہوتی ہے جو لا شعور میں ہوتی ہے. وہ رنگوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، ادھر کھینچتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو روکتے ہیں. اور وہ اس عمر میں اگر میں اور آپ چلے جائیں یا اپنے بچوں کو دیکھیں تو اس وقت وہ کراؤلنگ کرنے والے بچے کو اگر نفرت ہوتی ہے تو ماں سے ہوتی ہے. وہ کسی اور کی گود میں لاڑ سے جائے گا، اس کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ جو اس کی مقصود کو پورا کر رہی ہے. لیکن جب اس کا شعور درست ہوتا ہے تو ماں اور باپ کے ہاتھ چومتا ہے. جس آگ کو میں زندگی سمجھ رہا تھا اس میں تو میری موت تھی. جس سیڑھی کے دہانے جا کر میں نیچے جھانکنا چاہ رہا تھا وہ میری زندگی نہیں، میری موت تھی. جس چھری کو ہاتھ میں لے کر میں کھلونا سمجھنا چاہ رہا تھا وہ زندگی نہیں، میری موت تھی. تو ماں باپ کے ہاتھ چومتا ہے کہ اگر آپ جیسے مرشد نہ ہوتے تو میں مر جاتا. یہی دورانیہ انسان کی زندگی میں پھر ریپیٹ ہوتا ہے جب وہ 15 سال یا 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے. اور اس کے خون، اس سے پہلے ہی میڈیکل بھی یہی کہتی ہے کہ خون کے اندر وہ گرمی، وہ جوش، وہ فراوانی اور اتنی تیزی آ جاتی کہ پھر وہ زندگی لوٹ آتی ہے. پھر اس کو صرف نقش اور رنگ اور اندر کی کیفیات اٹریکٹ کرتی ہے. اس وقت کالج یونیورسٹی کا استاذ، مسجد کا عالم دین، مرشد، گھر کے ماں باپ اب اس کے لیے پھر کود پڑے اس کو بچانے کے لیے. جیسے اسے 2.5-3 سال کی عمر میں بچا کر 7-8 سال تک پہنچایا تھا، یہاں اس کو بچائیں تاکہ 20-21 سال کی عمر تک وہ چلے. جب یہ اس کی طبیعت یوٹیلائز ہو جائے، بیلنس ہو جائے، تو وہ سمجھے کہ میں ابھی آپ میں سے کتنا بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اس عمر کے اندر اسکولوں کا حال، کالجوں کا حال، مخلوط محفلیں، فلانا، یہ تمام چیزیں ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، بیٹا تو ہے، تو پھر وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. بد اعتمادی، بد عقیدگی، ماں باپ کی نافرمانی، کرپشن، غصہ، دھونس، لا دینیت، الہاد، ایتھیسزم، یہ سارا جو پھیلا ہوا ہے. تو آپ جا کر اس زخم کو سلجھا رہے ہیں. پہلے وہاں سے سسٹم درست کیجئے، یہاں سے سلجھائیں گے دوسری جگہ زخم ہو جائے گا، دوسری سلجھائیں گے تیسری جگہ زخم ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا کہ تم نے میرے سسٹم کو برباد کیا کہ جو تم نئی نسل اور لوگوں کے سامنے بے حیائی کی چیزوں کو فروغ دیتے ہو. فرمایا لہم عذاب علیم، مرو گے تم بھی اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہے کہ تمہاری کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ اس حقیقت کو جانتا ہے، تم اس حقیقت کو نہیں جانتے. میرے دوستو بزرگو، یہ آیت نمبر 19 تھی جس میں اس معاشرے کو روکا گیا، اور اس کے نیچے مفسرین نے لکھا ہے کہ میڈیا یا پھیلاوا، کیونکہ جو پھیلاتے ہیں، جن کے ہاتھ میں سسٹم ہے، ان کے بارے میں قرآن نے 2 باتیں کی. اس کا مخلاصہ یہ، ایک تو جھوٹی تہمت کسی کے بارے میں نہ پھیلائیں. تو ہماری ساری صحافت چلتی ہے اس پر ہے، ٹو پر، بلیک میلنگ، بلڈنگ بنا رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، تو ایک چھوٹا سا کاغذ لے کر آپ کے پیچھے آ جائے گا اور بلیک میلنگ میں آپ پر چلائے گا. اس آیت سے ان بلیک میلروں کو بھی روکا گیا ہے جو بلا تحقیق، ہاں اگر قصوروار ہے تو قانونی چارہ جوئی ہو، اس سے کون منع کرتا ہے. لیکن بلیک میلنگ کرنا کسی کے ذاتی معاملات جس سے کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہیں، اس کو افشاں کرنا، سوشل میڈیا پر پوسٹوں کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے اس پر کتابیں تحریر کرنا، اس کو آویزہ کرنا. ٹھیک ہے، کچھ بدتمیز تو ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد خود کتاب لکھتے ہیں کہ ہمارا راز سے تعلق تھا، پھر ہمیں کہتے ہیں پاکستانی بنو. پوری کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو راز سے بھی تعلق تھا تو ہم تو ان سے بھی مل سکتے، ان سے بھی. ایک تو وہ ہیں جو خود اپنے گناہ کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن ایک ہے یہ کہ بے قصور لوگوں کے رازوں کو پھیلاتے ہیں، جھوٹی تہمتوں کو عام کرتے ہیں معاشرے میں. ایک وہ اس آیت کا مخاطب ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے. اور دوسرا وہ ہے جو فحاشی، چاہے وہ فلم و ڈراموں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اشتہارات کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تعلیم میں ان چیزوں کو لانے کے ذریعے سے ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتی ہے جس کی شر سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے. بالخصوص ہماری سوسائٹی کے اندر رسم و رواج، شادی بیاہ کے اندر باقاعدہ کہ ہمارے پاس یہ بھی ہے تو انڈین گانوں میں یہ بھی ہے تو ڈانس کے لیے تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے، مسجد میں نکاح ہو گیا، مذہبی لوگ ہیں یا مذہب سے تو سب کا تعلق ہے، لیکن رسم و رواج سے کبھی نہیں رکھتا کہ یہ مسلمانوں کے رسم و رواج ہے. جس دن یہ بے حیائی ہمارے رسم و رواج میں آتی ہے تو ہماری نمازوں کا ذائقہ اڑ جاتا ہے، ہماری عبادتیں ہٹ جاتی ہیں. جہاں رسم و رواج ہی سے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے. انہوں نے کہا چلو یہ تو گانا بجانا تھا، ہم تھوڑا اسی چیز کو نئے طریقے سے لاتے ہیں. تو آج کل ہمارے وہاں پھر شادی بیاہ میں نائٹ قوالی شروع ہو گئی ہے.
اس کو ذرا قوالی کا نام دے کر ایک مذہب کا نام دے دیا ہے، اور اس میں قوال نہ پتہ نہیں ہندو ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دہریہ ہے، کون ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو تو پیسے، اب وہ کیا کلام پڑھ رہا ہے، اور عورت اور مرد ایک ساتھ مخلوط بیٹھے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ. یہ اس سے زیادہ قابل لائق مذمت ہے کہ قوالی کا لفظ. اب یہ قوالی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارا ایک معاشرہ اس کو دین کے طور پر لیتا ہے، دین کے عنوان کے طور پر لیتا ہے. تو کہا دیکھو پھر شادی ہو رہی ہے تو ایسا کیوں نہ کریں، ایک دن نعت خوانی کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تقاضا، اب مولانا نے تقریر کر لی ہے تو کہیں شور نہ ہو جائے، تو ایک دن نعت خوانی کرتے ہیں، دوسرے دن چلو ڈانس پارٹی نہیں کر سکتے تو ایسا کرتے ہیں کسی فارم ہاؤس میں جا کر وہاں پر ہم جناب جو ہے وہ نائٹ قوالی کر لیتے ہیں، اور پھر اس میں جناب جو وہ تقاضا پورا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ولیمہ ہوگا، اس میں پھر ایک نعت خواں صاحب کو بلا لیں گے، 2-3 نعت پڑھیں گے اور رونا دھونا کریں گے، اور مولانا آ کر دعا کر دیں گے، اور پھر بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ رب العالمین جل والا، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انہی عادات، انہی رویوں، انہی اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں اس کی تعلیم، اس کا رنگ، اس کی ہدایات ہمارے نزدیک پیاری ہو جاتی ہے. یہ جب ہوتی ہے کہ جب ہمیں اس نظام سے محبت ہوتی ہے. نظام ہمارا سیاسی، ہم اتنے، اور میں کوئی اس کی نفی نہیں کر رہا، نہ اس پر کوئی طنز کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ جب سنجیدگی سے جس کو قبول کرتا ہے تو اس کی عادتیں خود ہی اڈاپٹ کر لیتا ہے. جب میں کسی سیاسی جماعت میں ہوں تو پھر مجھے اس کا جھنڈا خود بخود اچھا لگتا ہے. جہاں سے ہمارے لیڈر منع کرتے ہیں وہ جگہوں سے خود مجھے نفرت ہو جاتی ہے. جہاں سے وہ خوش ہو جاتے ہیں میری طبیعت میں خود رغبت آ جاتی ہے. تو پتہ چلتا ہے میں نے دل سے قبول کیا. بس میرے لیے یہ ایک علامتی نشان ہے کہ ایسا ہم نے اللہ کو قبول کیا ہے، اور ایسا ہم نے اللہ کے رسول اور نظام کو قبول کیا ہے. اللہ رب العالمین جل والا میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے. یہ تقریر میں نے آپ سے نہیں کی، خود سے کی ہے، اس لیے کہ قرآنی آیات کا مضمون ہر ایک کے لیے، ہم ایک بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں، جمعے کی توفیق اللہ نے دے دی ہے، تو یہاں پر بیٹھ کر جو کچھ وقت ہے تو ہم اپنے آپ کو بیدار کریں. میں نے پہلے عرض کیا تھا اختتام میں، یہ وہ آیات ہیں، اس مجمع میں کئی لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کی نظر میں آ گئی کہ اچھا یہ ہے. آیت نمبر 19 میں یہ باتیں ہم گھر جائیں گے ضرور پڑھیں گے. سورہ بقرہ کی 177 پڑھیں گے، سورہ آل عمران کی 14 آیت پڑھیں گے، اور یہ 19 پڑھیں گے ہم سورہ نور کے 18. ٹھیک ہے، یہ تو وہ طبقہ تھا جس کو پتہ ہی نہیں، اب پتہ چل گیا. ایک وہ ہے جس کو پتہ ہے لیکن بھول گیا، اسے یاد آ گیا. اور سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کو پتہ ہے اور یاد بھی ہے لیکن وہ آگے بڑھتا نہیں. تو اللہ کی توفیق سے یہ ہے کہ اس کو ہمت اور حیا تو ضرور آئے گی کہ یار کرنا تو یہ تھا اور کہیں اور چلا گیا. تو اللہ یہ شرم مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور اس تقاضے پر چلائے. میرے بھائی اگر کوئی ناراض ہوئے تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے تقریر کی نہیں، میں نے اپنے آپ سے کی ہے، اور آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہے، آپ نے اپنے رب کا کلام سنا ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے دل کو ایک دوسرے کی نفرت سے، بغاوت سے بچائے. جو مقصد زندگی ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر رکھے. اسی دعا کے ساتھ ہم کمزور، لاغر اور بیکار لوگ ہیں، لیکن حضور کی جو دعا ہے اسی دامن کو پکڑ کر کے، یا اللہ اگر تو نے بخشنا نہیں ہوتا نا تو یہ مجمع میں اس آیت کو اتنے تحمل سے بیان اور سننے کی توفیق بھی نہیں دیتا. اب اگر تو نے دی ہے تو مولا بس اس پر چلا تو مولا. اور حضور کی وہی پاکیزہ دعا، کعبہ شریف اور گنبد خضرا کا تصور آپ اپنی آنکھوں میں بٹھائیے اور پڑھ لیجیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. یا اللہ مجھے حق اور سچ بتا دے جیسا وہ ہے، اور پھر اسی کا متبع کر دے، اسی کا پابند کر دے. وہ ارنا الباطل باطلا، اور جو باطل اور تجھے اور تیرے دین کے مخالف اور ناراض کرنے کی چیز ہے اس کی ہر بدی میرے سامنے کھول دے. وارزقنا اجتنابا، اور اپنی خاص توفیق سے اے مالک کل، اے قادر مطلق، اے حی القیوم ذات، مجھے پھر اس میں مبتلا ہونے سے بچا لے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. یا اللہ مجھے نہیں پتا میری کتنی سانسیں رہ گئی ہیں، میں سوں تو اٹھ جاؤں، یا اللہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یا اللہ میں کفر کو پسند نہیں کرتا، یا اللہ ہم کفر کو پسند نہیں کرتے، تیری ناراضگی کو پسند نہیں کرتے، تیرے حبیب کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتے، اسلام کی بدنامی ہم پسند نہیں کرتے. مولا کریم یہ زبان سے کہتے ہیں، دل کو لانا ہمارے بس میں نہیں. مولا ہم نے اعلان کر دیا تیرے گھر میں یہ دور و دیوار ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قبر و حشر کی عذاب اور سختی سے بچا لے، اور دنیا و آخرت میں تیری رضا دے دے، عمل کی توفیق دے دے، ریاکاری، کسی پر تفوق، کسی پر کبر لے جانے کی عادت سے یا اللہ محفوظ فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.